اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے عقیدت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم امدادكن ازرنج غم آزادكن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت عجل مرشدی سردار احمد بارزا کے واسطے صدیق اقص حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم شفیع معظم رحمت عالم والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی پیاری زلف والوں حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عظمت والی رحمت والی چادر کے سائے میں لیا اور ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل البیت وخاصتی اذہب عنہم رجسا وعنہم تطہیرا۔ فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص ہیں، یا اللہ ان سے پلیتی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک صاف کر دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا منہم، حل انا منہم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکی علی خیرن، آپ نے فرمایا انکی علی خیرن، تو پہلے خیر پر ہے، یعنی تو بھی اہل بیت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت والے دن جس گروہ کی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت اطہار ہیں، اس کے بعد انصار ہیں، پھر یمن والے ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، پھر عجم والے ہیں، پھر عرب والے ہیں، اور ان میں سے سب سے جو افضل گروہ ہے وہ میری اہل بیت اطہار ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے اہل بیت اطہار کی یہ شان سنی، یہ عظمت سنی، تو لکھ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت رکھو، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس لیے کہ میں حبیب اللہ ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خانہ کعبہ شریف میں موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا اے لوگوں، جو تم مجھے جانتے ہو، جو مجھے پہچانتے ہو وہ مجھے جانتے ہیں، اور جو مجھے نہیں جانتے تو آؤ میں اپنا تعارف پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اپنا تعارف پیش کرتا ہوں کہ میں ابو ذر ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال کی طرح ہے، کہ جس طرح اس کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا، طوفان میں غرق ہونے سے نجات پا گیا، اور جو اس سے ہٹ گیا، پیچھے رہ گیا اور کشتی پر سوار نہ ہوا وہ طوفان میں غرق ہو گیا، اسی طرح اہل بیت کی مثال ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، یعنی اہل بیت کی اتباع کی، اہل بیت سے محبت رکھی، ان کی تعظیم کی، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے اہل بیت کی اتباع اور تعظیم نہ کی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو حضور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان گل کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا جس میں کلی اور حسن و حسین پھول۔ تو حضرات گرامی، نجران کے عیسائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، ان کا ماننا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور بہت دلائل دیے اس پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انسان ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ یہ بات نہ مانے اور آپ سے جھگڑنے لگے،
تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یعنی عیسائی تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس اس کا علم آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ، اے محبوب فرما دیجئے، تعالوا، بلاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ آؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم آتے ہیں اپنی جانیں لے کر اور تم خود آؤ، فَنَبْتَحِلْ، اور ہم مباہلہ کرتے ہیں یعنی گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلَ اللَّهُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ، فرمایا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ مباہلے کا وقت مقرر ہو گیا، عیسائی مقررہ جگہ پر آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی یہ شان تھی کہ آپ اس شان سے تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور آپ کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پادری عبد المسیح، جب اس نے یہ منظر دیکھا اور وہ حیران رہ گیا، تعجب اس کو ہوا، اور دیکھا اور عیسائیوں سے کہنے لگا کہ اے نصرانیوں، اے عیسائیوں کی جماعت، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ تو اس نے کہا اے عیسائیوں کی جماعت، اگر تم ہلاک نہیں ہونا چاہتے، برباد نہیں ہونا چاہتے، تو ان سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ اگر انہوں نے تمہارے بارے دعا کر دی تو پوری روح زمین پر تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو البتہ جب اس عیسائی پادری نے ان کو یہ کہا تو پھر انہوں نے جزیہ لینا منظور کر دیا، مباہلہ نہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اگر عیسائی مباہلہ کر لیتے تو ان پر ان قریب عذاب تھا یہ کہ ان کو بندروں جیسی صورت عطا کر دیتا اللہ، یا ان کو سور بنا دیتا، اور جنگل جل جاتے، پرندے جل جاتے، اور ان کے ایک ہی سال کے اندر تمام عیسائی کی جماعت، تمام عیسائی اس دنیا روح زمین سے تباہ ہو جاتے۔ تو حضرات گرامی، اہل بیت و اطہار کی کیا خوب ہی شان ہے، آپ کی شان، اہل بیت اطہار، آپ سے محبت اور الفت رکھنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت، ان دونوں سے جڑ جانا، ان سے محبت کرنا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سید محی الدین بن ابن عربی آپ مسافرات الاغیار میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں بغداد کی طرف حج کے لیے ایک قافلہ روانہ ہوا، اور میں نے بھی حج کا ارادہ کیا، اور 500 درہم میں لے کر اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ قافلہ بغداد میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت، ایک سید زادی، جو یہ کہہ رہی ہے کہ
کہ میری بچیوں کے لیے چادریں نہیں ہیں، ہم 2 دن سے فاقوں پر ہیں، 2 دن سے بھوکے ہیں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس پر سید زادی کی یہ بات اثر کر گئی، اور اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں یہ 500 درہم جس کے لیے میں حج کے لیے جا رہا ہوں یہ ان کے دے دوں اور حج پھر کبھی کر لوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ 500 درہم اس صاحبزادی یعنی سید زادی کو دے دیے اور حج پہ نہ گیا، اور قافلے والے حج پر چلے گئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ اس نے اہل بیت سے محبت کی، سید زادی کا احترام کرتے ہوئے حج کو چھوڑ دیا اور 500 درہم ان کو دے دیے۔ جب قافلے والے حج کرنے گئے اور حج کر کے واپس آئے تو وہ جس شخص نے 500 درہم اس سید زادی کو دیے تھے، وہ قافلے والے جو حج کر کے واپس آئے وہ اس کو مبارکباد دینے لگے حج کی۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو حج بھی نہیں کیا اور یہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں مجھے حج کی۔ تو اسی کشمکش میں وہ رات کو سو گیا۔ جب رات کو سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے تاجور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے فلاں شخص، تعجب نہ کر کہ جو قافلوں والوں نے تجھے حج کی مبارکباد دی ہے، جب تو نے میری اولاد یعنی میری آل کو، سید زادی کو ان کی مدد کی، 500 درہم دیے، ان سے محبت کی، الفت کی، ان کی تعظیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت کا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو ہر سال تمہاری صورت میں حج کرے گا اور اس کا ثواب تمہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اہل بیت سے محبت اور ان سے الفت کرنے کا نتیجہ اور فائدہ۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ اہل بیت کی تعظیم اور محبت کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ ایک سید زادے تھے، بہت ہی امیر تھے، اور کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی اہلیہ اور کچھ بیٹیاں تھیں، ان پر مفلسی چھا گئی، یعنی وہ غریب ہو گئے۔ اور وہ جب غریب ہو گئے تو انہوں نے پھر کہیں ہجرت کر لی۔ جب ہجرت کی، غالباً سمرگند کا علاقہ ہے، وہ سید زادی اپنی بیٹیوں کو لے کر سمرقند چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور گھر بھی نہ تھا، رہائش کے لیے گھر بھی نہ تھا۔ آپ نے اس سید زادی اپنی بچیوں کو ایک مسجد میں ٹھہرایا اور رزق کی تلاش میں، گھر کی تلاش میں بازار میں نکل پڑی۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھے آدمی کو اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ایک رئیس ہے، امیر زادہ ہے۔ تو آپ نے سوچا کیوں نہ اس کے پاس جا کر کچھ طلب کروں، رہنے کے لیے کچھ مکان مل جائے گا، کچھ مدد ہو جائے گی۔ جب سید زادی اس امیر زادے کے پاس گئی، رئیس کے پاس گئی اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی پیاری زلف والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، مجھے رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے، میری بچیاں ہیں جو کہ بھوکی ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ جو بوڑھا رئیس تھا اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں تو سید زادی ہے، اپنے سید زادی ہونے کی کوئی دلیل پیش کر۔ آپ نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ وہاں سے چلی، تھوڑے فاصلے پر گئی اور دیکھا کہ ایک شخص بہت ہی اونچائی پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ آپ اس کے پاس چلیے گی۔ جب آپ وہاں پہنچی تو اس سے کہا کہ میں سید زادی ہوں، حضور کی آل سے ہوں۔ وہ احتراماً کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی
آپ کا آل کا نام سنتے ہی وہ احتراماً تعظیماً کھڑا ہو گیا، اور جب آپ سید زادی نے کہا کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور بچیاں بھی بھوکی ہیں، تو وہ جو شخص تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ماجوسی تھا، یعنی آتش آگ کی پوجا کرتا تھا، لیکن اس نے اہل بیت اطہار کی تعظیم کی اور اس نے اپنے نوکر سے کہا، بھیجا بلکہ آپ کے ساتھ کہ وہ بچیوں کے لے کے آئے، اور ایک پردہ دار گھر تھا اس میں ٹھہرایا اور خوب آپ کی تواضع کی اور کھانا کھلایا۔ جب وہ مجوسی آپ کی خدمت کی اور جب رات ہوئی وہ سو گیا، جیسے ہی رات ہوئی میرے آقا مدینے کے تاجدار و دہا کے چہرے والے و لیل کی پیاروں زلفوں والے آپ اس کے خواب میں تشریف لائے۔ وہ دیکھتا ہے، بلکہ وہ جس نے انکار کیا تھا نا، وہ جب رات کو سویا تو وہ دیکھتا ہے قیامت کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لواء الحمد، یہ ایک جھنڈا ہے جو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور اس کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ہوگی۔ جب لواء الحمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھامے ہوں گے، اور وہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک طرف ایک عظیم و شان محل ہے، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو محل ہے نا یہ مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمان کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل پیش کر، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تو مسلمان ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد کر جب میری آل میں سے ایک سید زادی تیرے پاس آئی تھی مکان کے لیے، کھانے کے لیے، تو تم نے کہا تھا کہ اپنے سید زادی ہونے کی دلیل پیش کر، تب تمہیں اب تو بھی کوئی دلیل پیش کر، میں کیسے یقین کر لوں؟ تب وہ فوراً اٹھا اور سید زادی کو تلاش کرنے لگا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ سید زادی ایک مجوسی کے گھر میں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو مجوسی سے کہا کہ یہ سید زادی اور اس کے بچوں کو میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، ان کی تواضع کرنا چاہتا ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے جتنے چاہے پیسے لے لو لیکن ان کو میرے گھر آنے دو۔ اس مجوسی نے کہا بالکل نہیں، اگر تو دنیا کی تمام دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دے پھر بھی میں سید زادی اور اس کے بچوں کو تیرے گھر نہیں جانے دوں گا، کیونکہ جب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تو اسی رات مجھے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور مجھ سے فرمایا کہ اے مجوسی، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا اور تمام خاندان کو کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ اے میرے غلام، یہ جو تو محل دیکھ رہا ہے یہ تیرا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں کسی قیمت پر سید زادی اور اس کے جو بچے ہیں وہ تمہارے گھر نہیں جانے دوں گا۔ تو آپ ذرا توجہ فرمائیں، غور کیجئے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور جس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، تعظیم نہیں کی، بلکہ الٹا ان سے کہا کہ کوئی دلیل پیش کر، میں نہیں مانتا، تو پھر وہ جنت سے محروم رہ گیا، جنت کے محل سے محروم رہ گیا۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جن کی محبت اور الفت ہم پر فرض ہے، ان کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں آپ کا بڑا مقام ہے اور فقہ کے امام ہیں۔ آپ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، تو غلاموں نے دیکھا آپ اچانک کھڑے ہوئے پھر بیٹھ کے، متعدد بار آپ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ غلاموں نے عرض کی کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں؟ فرمایا اے غلاموں کہ
دروازے کے پاس ایک سید زادہ جس کی بہت چھوٹی عمر ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ جب کبھی وہ دروازے کے سامنے آتا ہے تو میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب وہ چلا جاتا ہے پھر میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر جب وہ آتا ہے پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے، امام شافعی جو کہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ اہل بیت کا اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ جب ایک چھوٹی عمر کا سید زادہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے۔ تو یہ اہل بیت کی تعظیم و توقیر اور ان کے ساتھ ادب اور احترام کرنے کا طریقہ ہمیں بزرگوں نے عطا کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے بغض رکھنے کے ساتھ، یعنی جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ کفر پر مرا، وہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہوئے فوت ہو گیا تو وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو گیا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اہل بیت و اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان۔